اس کے بالمقابل چھوٹا دل، چھوٹی سوچ، نفسانیت پرستی، انا پرستی، لڑائی جھگڑا، لوٹ کسوٹ، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ضد، حسد، یہ زیادہ چیزیں ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان شاید جو برتر سوچ رکھنے والے لوگ ہوں یا چیز ہو، اس کا اثر کم ہے، وہ پیغام اس طرح موجود نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اب میں نے شروع میں ایک بات عرض کی کہ اگر ہمیں عظیم ہونا ہے تو عظیم بات کے ساتھ، عظیم سوچ کے ساتھ، عظیم فکر کے ساتھ، عظیم پیغام کے ساتھ ہمیں جڑنا پڑے گا۔ اب آج سے 1400 سال قبل چلے جاتے ہیں، عرب کا ماحول ہے، بت پرستی کا ماحول ہے، شرک کا ماحول ہے، 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے ہیں، وہاں پر کوئی توحید کی تعلیم نہیں ہے، وہاں پہ کوئی پیغام، برتر پیغام موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم علماء سے سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس معاشرے میں ظلم بھی زیادہ تھا، گناہ زیادہ تھا، شراب زیادہ تھا، زنا زیادہ تھا، جھوٹ زیادہ تھا، لوٹ کھسوٹ زیادہ تھی، وہاں پر جو اعلیٰ اوصاف تھے، اخلاق تھے، ان کے اس طرح اجتماعی طور پہ وہ ماحول نہیں تھا جو ہونا چاہیے، جو انسان کا مقام ہے۔ آج 1400 سال بعد اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو معاشرہ پھر وہیں کھڑا ہوا نظر آتا ہے جہاں سے 1400 سال پہلے تھا۔ اس وقت بھی ابو جہل زیادہ تھے، آج پھر کچھ ابو جہل زیادہ ہو گئے ہیں۔ کچھ ابو جہل، میں جملے کچھ نہ سنبھل کے بول رہا ہوں تاکہ وہ اس طرح نہ چلے جائیں، کوئی مطلب سمجھے کہ پرسنل یا بات زیادہ سخت نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آج معاشرہ پھر ابو جہالت کی طرف زیادہ جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کی طرف میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ عرب کا ماحول ہے، بت پرستی کا ماحول ہے، شرک کا ماحول ہے، وہ بت جنہیں نام تو خدا کا دیا جاتا ہے، جنہیں نام خدا کا دیا جاتا ہے، لیکن عجیب بات ہے، بنے ہوئے وہ بھی مٹی کے تھے، بنے ہوئے وہ بھی مٹی کے تھے، اور رکھے ہوئے وہ بھی زمین پر تھے، اور وہ بت جنہیں انسان اپنے ہاتھ سے بنا رہا تھا۔ اچھا مزے کی بات، ان بتوں کے اندر نہ جان، نہ سوچ، نہ بات، وہ تو کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ سوچنے والے اور ماننے والے انہیں خدا مان رہے تھے، وہ انہیں کیا بتاتے، انہیں کیا برتر سوچ دیتے، انہیں کیا اعلیٰ سوچ دیتے۔ جب انہیں کوئی اعلیٰ سوچ دینے والا نہ تھا تو معاشرہ گرتا جا رہا تھا، پستی کا شکار ہوتا چلا جا رہا تھا کہ اسی اثنا میں آنے والا آیا، فاران کی چوٹیوں سے اترا، اور اس نے اس بت پرستانہ اور مشرکانہ ماحول کے اندر ایک صدا بلند کی۔ اب جملہ سنیے گا، ایک خیال دیا، ایک تخیل دیا، ایک سوچ دی، ایک فکر دی، اور وہ فکر کتنی بلند فکر تھی، کتنی عظیم فکر تھی، وہ سوچ کتنی عمدہ، اونچی اور بلند تر تھی کہ اگر ہم آج اپنے اس ذہن کے اندر اس بلندی کو سمانا چاہیں تو بلندی آ ہی نہیں سکتی۔ وہ بلندی اتنا تھی، اس نے کیا صدا بلند کی، اس بت پرستانہ ماحول میں اس نے نعرہ لگایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ کیا فرمایا؟ کہ الہکم الہ واحد۔ لوگوں پہلی بات، اب یہ جملہ ذرا غور سے سنیے گا، فرمایا پہلی بات تمہارا کوئی خدا ہے، پہلی بات تمہارا کوئی خدا ہے، کہ اس نے ان لوگوں کو خدا کا تصور دیا کہ کوئی خدا ہے، کوئی الہ ہے، کوئی معبود ہے۔ اب جب ہم خدا کے بارے میں سوچیں، الہ کے بارے میں سوچیں، معبود کے بارے میں سوچیں، تو وہ معبود کا تصور کیا ہے،
الہ کا تصور کیا ہے؟ میں اپنی سوچ سے تو سوچ بھی نہیں سکتا. اگر مجھے کہیں سے پتا چل سکتا ہے تو وہ منبع مرکز صرف ایک بارگاہ مصطفیٰ ہے. وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے جن کے اوپر اس خدا کا کلام اترا، جن پر خدا کا کلام اترا، جن پر خدا کا پیغام اترا، جن پر خدا کا قرآن اترا. اور اسی قرآن نے مجھے پھر خدا کا تصور سمجھایا اور مجھے کچھ سمجھ آیا، پورا نہیں سمجھ آیا. مجھے خدا کا تصور پورا سمجھ نہیں آیا، کچھ آیا، کیونکہ میں محدود، میری سوچ محدود، میرا دماغ محدود. میں اس کے بارے میں کیا سمجھ سکوں جو لامحدود ہے جی؟ میں اس کو کیا سمجھ سکوں جو لامحدود. اور اسی خدا کا تصور اسی قرآن میں ہمیں یہ ملتا ہے. اب جملے پہ غور کیجئے گا کہ وہ خدا ہی کیا جو سوچوں میں آ جائے، وہ خدا ہی کیا جو سوچ میں آ جائے، وہ خدا ہی کیا جو سمجھ میں آ جائے، وہ خدا ہی کیا جو عقل میں آ جائے، وہ خدا ہی کیا جو حد میں آ جائے. اور مزے کی بات دوسرا رخ بیان کر رہا ہوں، وہ خدا ہی کیا جو سمجھ میں نہ آئے. جملہ میں نے عرض کیا ہے، وہ خدا ہی کیا جو سمجھ میں آ جائے، اور پھر وہ خدا ہی کیا جو سمجھ میں نہ آئے. اللہ اکبر. یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. وادعوه خوفا وطمعا، کہ اس سے اتنا دور بھی نہ ہو جاؤ، یہ نہ سمجھو کہ وہ بالکل سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ تم مایوس ہو جاؤ، بلکہ فرمایا نہیں، طمعا، وہ تمہیں کچھ سمجھ میں بھی آئے گا، اس کی باتیں تمہیں سمجھ میں آئیں گی، اس سے امید لگاؤ، اس کی رحمت سے تم جو ہے وہ تم طلبگار بنو، اور اس سے امید لگا کہ تم سوال کرو، وہ عطا فرمائے گا. لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ تم اتنے کامل ہو، اتنا مکمل ہو کہ تم یہ چاہو کہ تمہیں اس کی ہر بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو تم سمجھو کہ ہم کامل ہو گئے، مکمل ہو گئے. نہیں، جو سمجھ میں آ جائے تو وہ بھی خدا نہیں ہے، جو عقل میں آ جائے وہ بھی خدا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے زندگی پوری سمجھ میں آ گئی، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. آپ اپنا تجربے کرتے ہیں، تجربہ کر کے سوچتے ہیں کہ اگلی دفعہ ایسے نہیں ہونے دوں گا، زندگی کہیں اور سے پوچھ لیتی ہے، زندگی کچھ اور امتحان لے لیتی ہے، اور ایسا امتحان لیتی ہے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، کہتا میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا، میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا. تو اگر سارا کچھ آپ کی دسترس میں دے دیا جائے تو آپ تو خود خدا بننے بیٹھ جائیں گے، آپ تو خود. اور معذرت کے ساتھ کئی لوگ خدا بن کے بیٹھ بھی جاتے ہیں، اور جب کوئی خدا بننے کی نفسیات میں آتا ہے پھر خدا اسے مچھر سے مرواتا ہے. خدا پھر یوں اوقات دکھاتا ہے انسان کو، پھر خدا یہ اس کی سنت رہی ہے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کی سنت رہی ہے یہ کہ جب بھی کوئی نمرود آیا تو اس نے مچھر سے مروایا، جب بھی کوئی ابرہا ہاتھی لے کر آیا اس نے ابابیل بھیج کے اس کا ستیہ ناش کر دیا. اس لیے اوقات میں رہے حضرت انسان، تو اوقات میں رہے، اسی میں جچتا ہے اور اسی میں خدا تجھے اپنے قریب کرتا ہے. تو میں جو فلسفہ میں نے کھینچا تھا اب میں اس کی طرف جا رہا ہوں کہ اگر انسان کسی عظیم سوچ کے ساتھ جڑے، کسی عظیم خیال کے ساتھ، کسی عظیم بات کے ساتھ، تو انسان عظیم ہونا شروع ہو جائے گا. رب کے اس بت پرستانہ ماحول میں ایک ہستی تشریف لائی، ایک انسان تشریف لایا اور اس نے تصور کیا کہ الہ حکم، پہلی بات کہ الہ ہے، دوسری
پوچھیں تو ہمیں ہمارا قرآن بتاتا ہے کہ خدا وہ ہے جو زمین سے بلند ہے، زمین پہ رہنے والا وہ نہیں۔ اب ذرا تصور خدا سمجھیے، خدا وہ ہے جو زمین سے بلند ہے۔ ہم نے عرض کی نا کہ بلند ہونا چاہتے ہیں تو کسی بلند ذات کے ساتھ جڑیں، کسی بلند خیال کے ساتھ، کسی بلند پیغام کے ساتھ اگر جڑ گئے تو بلند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بلند خیال کیا ہے، بلند سوچ کیا ہے۔ فرمایا الہ کوئی خدا ہوتا ہے۔ بابا خدا کیا ہے؟ فرمایا خدا وہ ہوتا ہے جو بلند ہوتا ہے۔ یا اے قرآن تو بتا، اے بارگاہ مصطفیٰ رہنمائی کیجئے کہ کتنا بلند؟ فرمایا زمین سے بلند، اور کتنا بلند؟ فرمایا آسمان سے بلند، اور کتنا بلند؟ فرمایا دوسرے آسمان سے بلند، تیسرے آسمان سے بلند، چوتھے آسمان سے بلند، پانچویں آسمان سے بلند، چھٹے آسمان سے بلند، ساتویں آسمان سے بھی بلند، اور زمین سے صرف آسمان تک اگر ہم بلندی کاؤنٹ کریں تو جدید سائنس کیا بتاتی ہے کہ جی روشنی اگر سیکنڈ کی رفتار میں سفر کرے تو 1,80,000 میل فی سیکنڈ میں وہ سفر کر جاتی ہے، ایک سیکنڈ میں 1,80,000۔ تو اگر آپ اپنی اس ملکی کہکشان جس میں ہم انسان رہ رہے ہیں، اس سے انسان اگر نکلنا چاہے تو اس کو لاکھوں سال لگ جائیں گے، لاکھوں سال اس کو لگ جائیں گے، صرف اس زمین کے گرد جو کہکشاں بنی ہوئی ہے، یہ ملکی کائنات، اگر اس سے اگر نکلنا چاہے اور وہ روشنی کی رفتار سے سفر کرے، یعنی کہ ایک سیکنڈ میں 1,80,000 میل اگر وہ سفر کرے تو وہ لاکھوں سال سفر کرتا رہے، پھر بھی اس کائنات کو وہ پار نہیں کر پائے گا۔ پتہ نہیں لاکھوں سال میں وہ ایک سیکنڈ، لاکھوں میل، پھر لاکھوں سال، پتہ نہیں کتنا وہ سفر کر جائے گا، نہ جانے وہ بلندی کتنا ہے۔ میری تو اس سوچ میں وہ آ بھی نہیں رہی، مجھے تو وہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہی۔ اب یہ جو سامنے کی کائنات ہے، ابھی میں سائنس کی زبان میں بات کر رہا ہوں، یہ جو سامنے کی کائنات ہے جسے سائنس دیکھ رہی ہے، جسے سائنس پرکھ رہی ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ جناب یہ ملکی کہکشاں یہ اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی ہے کہ انسان اس سے نکل نہیں سکتا، اگرچہ روشنی کی رفتار سے بھی سفر کرے۔ تو بابا جو سامنے نظر آ رہا ہے ابھی تو یہ آسمان ہے، پتہ نہیں دوسرا آسمان کہاں ہے، پتہ نہیں تیسرا آسمان کہاں ہے، پتہ نہیں چوتھا آسمان کہاں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ 7 آسمان، اور ابھی یہ تو صرف 7 آسمان ہیں۔ اب چلتے ہیں ذرا تصوف کی زبان میں، حضرت پانی کو ذرا دیجیے گا، اب چلتے ہیں ہم ذرا تصوف کی زبان میں۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا قرآن، ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے 7 آسمان، اور ہر آسمان کے درمیان لاکھوں کروڑوں اربوں میل کا فاصلہ، تو زمین سے اس آسمان پہ جائیں تو لاکھوں میل کی بلندی، پھر دوسرے آسمان پہ جائیں تو لاکھوں میل کی بلندی، تیسرے پہ جائیں تو لاکھوں میل کی بلندی، چوتھے پہ جائیں، پانچویں پہ جائیں، چھٹے پہ جائیں، حتیٰ کہ 7ویں پہ جائیں تو وہاں پر پتہ نہیں کتنوں لاکھوں کروڑوں اربوں میل کی بلندی بن جاتی ہے۔ میرا خدا اس سے بھی بلند ہے، میرا خدا جس کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ تمہارا معبود ہے، کوئی خدا ہے، اور خدا کا مطلب یہ ہے کہ اسے مانو، اس پہ ایمان رکھو، یقین رکھو، جو اس نے کہا ہے ویسا کرو، جو اس نے کہا ہے ویسا کرو، یہ تصور ہمیں دیا گیا۔ ابھی میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی 7 آسمان آئیں، ابھی سائنس وہاں تک نہیں پہنچی، ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ آسمانوں سے بھی بلند ابھی اور
کائنات ہے اور جہان ہے. وہ جہان کیا ہے؟ فرمایا الا لہ الخلق. غور فرمائیے گا، فرمایا الا لہ الخلق. پیچھے آیت پڑھ لیتے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور شمس کو، قمر کو، والنجوم مسخرات بامر، ستاروں کو. حضرت انسان سب کا سب تیرا پابند کر دیا ہے، اس نے تیرے لیے بنایا. یاد رکھو پھر الا لہ الخلق. ایک جہان وہ ہے جسے اس نے خلق فرمایا، تخلیق فرمایا، مخلوق ہے اس کے اندر، وہ مادہ ہے، اسے چھوا جا سکتا ہے. فرمایا والامر. ایک جہان جہان امر بھی ہے، اور جہان خلق تو میری دسترس میں ہو سکتا ہے، یہ نظر بھی آ سکتا ہے. جو جہان امر ہے اس جہان کو کہتے ہیں جو ہماری نظروں سے بھی پوشیدہ ہے، نہ جسے ہم دیکھ سکیں، نہ سوچ سکیں، نہ سمجھ سکیں، جس کے بارے میں حدیث ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ تتجافا جنوبہم فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین. بابا راتوں کو اٹھ کے خدا کی یاد میں رونے والوں کے لیے خدا نے وہ چھپا رکھا ہے جو کسی نے نہ دیکھا نہ جانا، اور اس میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے. ایک ایسا جہان بھی موجود ہے. فرمایا الا لہ الخلق والامر. اس کا ایک جہان خلق کا ہے، ایک جہان امر کا ہے. چلو جہان خلق تو یہ ہے، زمین ہو گئی، آسمان ہو گیا، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، ساتواں آسمان. اس آسمان سے آگے جاؤ تو ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ اس سے اوپر سدرۃ المنتہا آتا ہے. اس سے اوپر نہ جانے آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کا کیا فاصلہ میں نہیں جانتا. اس سے اوپر چلے جائیں، آتا ہے لٹریچر کے اندر کہ اسی کے کہیں قریب قریب جنت المأوا بھی ہے. عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا. آسمانوں سے بھی بلند ہے سدرۃ المنتہا، اس کے کہیں قریب قریب ہے جنت الندہ. اندہ قریب کو کہتے ہیں آس پاس کہیں. مجھے نہیں پتا، میرے محبوب کو ضرور پتا ہے کہ وہ دیکھ کر آئے ہیں. اندہا جنت المأوا، اس کے قریب قریب کہیں جنت المأوا ہے. تو بابا سدرۃ المنتہا جنت المأوا آسمانوں سے بلند، میرا رب اس سے بھی بلند. وہ خدا جسے مجھے ماننے کا حکم ہے وہ سدرۃ المنتہا سے بھی بلند ہے. پھر چلیں آگے تصوف کی زبان میں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے اگر جاؤ تو پھر عالم مکان آتا ہے، اس سے آگے جاؤ تو عالم رفرف آتا ہے، اس سے اوپر جاؤ تو پھر عالم مکان ختم ہو جاتا ہے. عالم مکان ختم ہو جاتا ہے، پھر لا مکان شروع ہوتا ہے. پھر لا مکان. مکان تو وہ ہے کہ جو حد، قید، جہت اور جو ہے وہ اس طرح کی سمتیں رکھتا ہو اسے مکان کہا جاتا ہے. تو مکان اتنا بلند ہے کہ اس میں ہم کروڑوں اربوں سال گھومتے رہیں تو پتہ نہ چلے جائے کہ آگے لا مکان جہاں پر نہ وقت ہے، نہ قید ہے، نہ حد ہے، نہ تب ہے، نہ اب ہے، نہ جب ہے، نہ کب. جہاں نہ کب ہے نہ تب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک ذات دیکھ کے بھی آئی ہے، جان کے بھی آئی ہے جی. ایک ذات دیکھ کر بھی آئی ہے، جان کر آئی ہے. پھر لا مکان سے آپ آگے چلیں. میرا خدا، ابھی میں خدا کی عظمت، معرفت مقام کبریا، ابھی میں اس پہلو پہ صرف بات کر رہا ہوں کہ میرا خدا سدرۃ المنتہا سے بھی بلند، میرا خدا مکان سے بھی بلند، میرا خدا لا مکان سے بھی بلند ہے. پھر آگے چلیں تو تصوف کی اصطلاح میں لا مکان سے اوپر آتا ہے عالم رفرف. نہ جانے وہ عالم رفرف کیا ہوگا، یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے جی، یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. عالم رفرف کے بعد آتا ہے حضیرت القدس. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تصوف کے درجات میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے اوپر جو عرش خدا کے ساتھ
جگہ جڑی ہوئی ہے اسے حضیرت القدس کہا جاتا ہے۔ حضیرت القدس وہ جگہ ہے جہاں مقدس ہستیوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں، مقدس ہستیوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں، جہاں انبیاء، پیغمبران اور پھر اللہ کے انتہائی مقرب جو لوگ ہیں وہاں جمع ہوتے ہیں۔ اب جملہ عرض کر رہا ہوں، سوچئے گا، جو آپ میں اہل فکر و شعور ہیں مجھے یقین ہے کچھ نہ کچھ سوچنے کو ملے گا۔ یہ جو جملہ عرض کر رہا ہوں آپ میں جو حساس دل ہیں یقیناً ان کے لیے ایک تڑپنے کا یہ جملہ ہوگا۔ اس حضیرت القدس میں اس ارضی کائنات کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں، زمین پہ جو ہم انسان ہیں، اس حضیرت القدس کے اندر ان کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ چوک کے نعرہ دا جواب دو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ قبلہ بتا رہے تھے کہ ہمارے اس محفل کے مہمان خصوصی حضرت علامہ قبلہ مفتی شوکت سیالوی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا 10:15 ہیں، کوشش ہوگی 10:30 تک 40-45 منٹ اسی وقت میں پورے ہو جائیں گے۔ 10-15 منٹ ہے میں گفتگو وہیں پہ سمیٹ دوں گا، مزید حضرت قبلہ کا تعارف علامہ صاحب بھی فرمائیں گے۔ تو میں گفتگو کو آگے بڑھا رہا تھا کہ اگر وہ حضیرت القدس کی بات چل رہی تھی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے حضیرت القدس کے بارے میں بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں مقدس ہستیوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں اور زمین پر جو لوگ ہوتے ہیں، زمین پر ان کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں وہ ذرا غور کیجئے گا کہ زمین کے اندر جو شخص جتنا پاکیزہ ہوتا ہے، نفس زکیہ کے الفاظ ہیں، جس کا جو اپنے نفس کو جتنا پاک رکھتا ہے، جو اپنے نفس کو جتنا پاک رکھتا ہے، رب ذوالجلال زمین میں اس کی نیک نامی کو اتنا ہی بڑھانے کا حکم جاری فرماتا ہے۔ اب بتائیں یہ سوچ، یہ لٹریچر، یہ فکر اور یہ دعوت کیا نارمل ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ ہمارا ذہن ذرا اس اوپر والے جہان کے ساتھ جڑے اور ہم فکر کریں کہ اپنے نفس کو اس تقدس و قدسیت کی طرف لے کر جائیں کہ جہاں پر جب پاکیزہ روحوں کے درمیان ہمارا نام لیا جا رہا ہو تو کہا جائے کہ بندہ ٹھیک ہے، ذمہ داری دی جا سکتی ہے، بندہ ٹھیک ہے، وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں حضیرت القدس کے اندر۔ اب وہ جو حضیرت القدس کیا ہے، اس کی مقام، اس کی شان، اس کی جو ہے وہ چمک دمک مجھے نہیں معلوم، لیکن کسی ایک کو معلوم ہے، کسی ایک کو معلوم، میرا خدا اس سے بھی بلند۔ اب آپ اس سے اوپر چلے جائیں تو اس سے اوپر آتا ہے ملائے اعلیٰ، حضیرت القدس سے اوپر بھی آتا ہے ملائے اعلیٰ۔ ملائے اعلیٰ کیا ہے؟ کہا گیا یہ وہ مقام ہے کہ جناب جب رب اپنا کوئی حکم نافذ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے رب کا حکم جو ہے وہ ملائے اعلیٰ پہ اترتا ہے، اللہ کا حکم، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسا کہ صفوان، قرآن کے اندر صفوان چٹیل پتھر کا لفظ آیا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، صفوان کا لفظ چٹیل پتھر کے اوپر جب پہلی چوٹ پڑتی ہے تو اس کے اندر سے جو آواز ابھرتی ہے وہ کانوں میں پڑتی ہے، تو اللہ کا جو حکم اترتا ہے مثل صفوان اترتا ہے، تو وہ پھر اس صفوان کو جو وہاں پہ مقربین فرشتے ہیں وہ سنتے ہیں، وہ نیچے بھیجتے ہیں، پھر اس سے نیچے بھیجتے ہیں، پھر اس سے نیچے بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ یہ جو حاملین ہے، یہ جو آسمان دنیا کا جو آسمان ہے یہاں تک پہنچتے ہیں، اور پھر یہ سارے حکم آہستہ آہستہ نافذ ہوتے ہوتے یہاں تک آتا ہے، پھر یہاں سے زمین کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ میرا رب جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا وہ ملائے اعلیٰ سے بھی بلند ہے، اب ملائے اعلیٰ سے اوپر آتا ہے عرش خدا۔